ماہ سفرہ الہی ہے، ماہ صبر و استقامت ہے، ماہ پیوند بے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ اتنی کثیر احادیث ہیں رمضان المبارک سے متعلق جو مخصوص ہیں اس ماہ خدا کے بارے میں، شہر اللہ۔ ایک بات تو یہ محسوس کیجئے گا، بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ وہاں رہتا نہیں ہے، اللہ کی اس گھر کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہے، لہذا اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ہر وہ شے یا ہر وہ ہستی جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے اس کا احترام ہے۔ نبی اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، بیت اللہ۔ رمضان ہے شہر اللہ۔ بیت اللہ جب آپ جاتے ہیں تو حرم مکانی میں ہوتے ہیں، جب آپ شہر اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو حرم زمانی میں ہوتے ہیں۔ ایک ہے حرم مکانی، وہ مقام کے جو اللہ کا حرم ہے، بیت اللہ جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک ہے حرم زمانی جس کا تعلق ہے زمانے سے، وہ زمانہ کے جو اللہ کا حرم ہے۔ بیت اللہ حرم مکانی میں جانے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، یہاں سے سفر اختیار کیجئے اور جائیے خانہ کعبہ تک۔ حرم زمانی آپ تک خود پہنچتا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ دنیا میں جس شہر میں ہیں، جس مقام پر ہے، حرم زمانی آپ تک پہنچے گا۔ جب ہم حرم مکانی میں ہوتے ہیں تو بہت سی وہ حرکتیں اور عادات جو عام جگہوں پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حرم میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بس یہی تقاضا ہم سے ہے کہ جب حرم زمانی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی میں تم ہو، تو وہ عام جو زندگی کا طریقہ اس کو بدل دو، بلکہ کچھ وقت کے لیے اللہ کے حکم سے حلال بھی چھوڑ دو۔ کھانا پینا حلال ہے، زوجہ سے حلال تعلقات وہ حلال ہیں، لیکن کچھ وقت کے لیے اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ دو تاکہ باقی وقتوں میں حرام چھوڑنے کی ایسی قوت تمہیں نصیب ہو جائے کہ در حقیقت رمضان المبارک تقویت ارادہ کا مہینہ ہے، یعنی ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے نا، اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، یہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت اس طرح شروع ہوتی ہے۔ مولا کی شہادت بھی ہے رمضان میں۔ مولا نے کہا میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں ونظم امرکم، اور اپنے کاموں کو منظم کرو۔ ایک پلان ہونا چاہیے کام میں۔ بہت سادہ سی مثال اس کی یہ ہے کہ کب پروگرام شروع ہو اور کب ختم ہو، اس کا کوئی وقت ہی متعین نہ ہو، تو یہ امور میں نظم نہیں ہے۔ امور میں نظم اس وقت ہے کہ جب جو کہا گیا ہے اس کے مطابق ہر چیز پلانڈ وے میں آگے بڑھے۔ تو اپنی زندگیوں میں نظم لے کر مولا علیہ السلام نے تقوی الہی کی بات کرتے ہیں، غور کیجیے گا۔ رمضان المبارک میں خود بخود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ایک تمرین آپ کو کروا رہا ہے، تقوی الہی بھی ہے، اور نظم امرکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں خاص وقت میں روزہ شروع کرتے ہیں، خاص وقت پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ایک ایک منٹ کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے آپ نے پانی پی لینا ہے، اس سے پہلے آپ نے کھانا کھا لینا ہے۔ البتہ یہ جو کیلنڈرز ہوتے ہیں جن میں اختتام سحر کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ احتیاط کے مطابق معمولاً لکھتے ہیں۔ اصل روزہ تو فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس بات کی احتیاط کے لیے کہ آپ نے روزے کو صحیح وقت پر شروع کر دیا، آپ پہلے سے کھانا پینا بند کر لیتے ہیں۔ معمولاً 10 منٹ کا احتیاط کا وقت لکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے 5 منٹ پہلے بھی روزہ بند کیا تو روزہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے اس وقت روزہ بند کر دینا اپنا، یعنی کھانا پینا بند کر دینا ہے کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں فجر سے پہلے تک میں نے جو سحری کا عمل تھا وہ پورا کر لیا۔ سحری میں برکت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ جو کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کرتے، فرمایا کہ چاہے کھجور ہی سے سحری کرو تو اس سحری کو آپ انجام دیجئے، اس لیے کہ اس میں برکت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے، اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جاگنے کی تاکید رکھی ہے۔ تو بہرحال ایک خاص منظم طریقے سے ہماری زندگی آ جاتی ہے کہ ہمیں کتنے بجے کھانا ہے، کتنے بجے پھر افطار ہے۔ افطار کے وقت میں تو بہت زیادہ لوگ کوشش ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، جیسے ہی وقت ہو رہا ہے تو نماز پڑھ لی جائے اگر افطار سے پہلے، مغرب کی اور عشاء کی، تو یہ ویسے زیادہ افضل ہے عام حالات میں، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا مغرب اور عشاء کا۔ اگرچہ کہ ٹیکنیکلی روزہ مغرب پر پورا ہو گیا، لیکن آپ نے اگر پہلے مغربین کی نماز پڑھی تو ایسے کہ جیسے آپ نے حالت روزہ میں نماز مغرب اور عشاء کو انجام، دو صورتوں کے علاوہ۔ ایک تو یہ کہ خضوع و خشوع باقی نہ رہ پائے نماز میں، اب نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ سموسوں اور پکوڑوں کی طرف ہے، خوشبو آ رہی ہے، فروٹ چاٹ کون سی بن رہی ہے، کون سا دسترخوان لگ رہا ہے، فلاں والنٹر کون سی چیز کہاں لے کے جا رہا ہے، اگر اس طرح دماغ لگا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے آپ افطار کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی مہمان یا کوئی مومن انتظار کر رہا ہے آپ کا افطار کے دسترخوان پر، تو اس مومن کا احترام یہ ہے کہ پہلے اس کے ساتھ افطار کر لیجیے اور بعد میں نماز پڑھیں، یہ احترام مومن ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ عطا کیا ہے کہ جس میں لاتعداد اپرچونٹیز ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے پاس ایک ایسا مائدہ ہے، یعنی دسترخوان ہے، کہ اس پر وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر فی قلبہ، نہ کسی ایک انسان کے دل میں اس نعمت کا خیال بھی آیا ہے کہ وہ نعمت کون سی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ لا یقعدها الا الصائمون، اس دسترخوان پر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ جس نے روزہ رکھا ہو۔
ماہ رمضان المبارک میں، تو وہ دسترخوان ہے روزے داروں کے۔ اب آپ نے جتنی بھی نعمتیں سنی ہیں، آپ نے سنا ہے کہ جنت میں باغات ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں شہد ہے، تو جنت میں یہ، وہ تو ہم نے سن رکھا ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ ایسی نعمتیں جو نہ کسی نے سنی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی ذہن میں آئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے داروں کو اس دسترخوان پر بٹھائے گا۔ ریان ایک چشمہ ہے اور ایک باب ہے جنت کا، روزے دار اسی، فقط روزے دار اس دروازے سے داخل ہو سکیں۔ تو روزے داروں کے لیے بڑا احترام رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کچھ مختصر سی گزارشات ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ حدیث ہے، تمام حدیثوں کو پیش کرنا چاہوں گا۔ حدیث یہ ہے کہ اگر رمضان میں، حدیث میں ہے کہ کوئی شخص حالت روزہ میں کوئی اور شخص اس پر سب و شتم کر رہا ہو، جو کہ اکثر پاکستان میں جیسے اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ٹریفک پر افطار سے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ پہلے بہت زیادہ ٹینس ہوتا ہے معاملہ۔ وہ کسی نے پوچھا کہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب باپ بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے، دوست دوست کو نہیں پوچھے گا، تو انہوں نے کہا افطار کا وقت۔ بڑا ہی بعض اوقات سخت معاملہ ہوتا ہے اور اس پر کافی تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے سڑکوں پر، مختلف جگہوں پر۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ تلخ کلامی کرے، سب و شتم کرے اس پر، اور روزے دار پلٹ کر اسے جواب یہ دے کہ انی صائم سلام علیکم، میں روزے سے ہوں، تم پر سلامتی ہو، اگر کوئی ضبط کرتے ہوئے سامنے پلٹ کر یہ جواب دے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے کہ استجار عبدی بالصوم، میرے اس بندے نے پناہ لی ہے روزے کے ذریعے سے، کہ اس نے روزے کی عبادت کے ذریعے سے اپنی زبان کو برا نہیں کیا، چونکہ اس نے روزے کے ذریعے سے پناہ لی ہے، فقد اجرتہ من النار، تو یاد رکھو کہ میں نے بھی آتش جہنم سے پناہ دے دی ہے۔ دیکھیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپورچونٹیز دی ہوئی، میں نے جیسے عرض کیا۔ اسی لیے جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو حضور کہتے تھے سبحان اللہ ماذا تستقبلون، حضور سبحان اللہ کیا کہتے تھے کہ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو؟ تو صحابہ یہ پوچھتے تھے کہ وحی نزل، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے، او عدو حضر، یا کوئی دشمن نے حملہ کر دیا ہے تو پھر جنگ پہ جانا پڑے گا؟ تو حضور کہتے تھے کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کسی دشمن نے حملہ کیا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تم اس مہینے کا استقبال کر رہے ہو۔ پھر حضور کہتے تھے کہ اس ماہ میں ہر اہل قبلہ کو اللہ معاف کر دے گا سوائے 3 لوگوں کے۔ یہ حدیث بھی سن لیجیے گا، بڑی لطیف حدیث ہے یہ۔ حضور نے کہا کہ ہر اہل قبلہ کی اللہ مغفرت کرے گا ماہ رمضان مبارک میں سوائے 3 لوگوں کے۔ پہلا وہ کہ جو عاق والدین ہو، اللہ اس ماہ میں بھی اسے نہیں بخشے گا، یعنی جس نے والدین کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ جو خود ہی اپنے اندر لیاقت پیدا نہ کرے کہ اس ماہ کے فیوزات سے بہرہ بنے، ہر جگہ باران رحمت ہی ہو لیکن کوئی خود ہی اس باران رحمت کو حاصل نہ کرنا چاہے تو پھر کیا ہو؟ دوسرا وہ کہ جو اپنے اندر خود لیاقت یہ پیدا نہ کرے۔ تیسرا حضور نے فرمایا جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو وہ ماہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرا جس میں حضور نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بخش دے گا سوائے ان امور کی جو رعایت نہ کرے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنی زبان کے بارے میں احتیاط کریں، رمضان میں نگاہوں کے بارے میں احتیاط کریں، اور سحر اور افطار پر سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ خود حضور نے فرمایا کہ جو افطار کے وقت بھی سورہ انا انزلنا کو پڑھے اور سحری کے وقت بھی سورہ انا انزلنا کو پڑھے تو اللہ درمیان کے وقت میں سے شہیدوں کا اجر عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ افطار کے وقت صدقہ دو۔ اب افطار کے وقت ہی صدقہ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت ہی کیسے آپ صدقہ دیں گے؟ تو آپ پہلے سے مستحق تک کوئی چیز پہنچا دیجیے اور پھر افطار کے وقت آپ نے دل میں نیت کر لی کہ وہ صدقہ ہو گیا۔ تو میں اگر افطار کے وقت صدقہ دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کو تمہارے اور آتش جہنم کے درمیان حجاب بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی اصل فضیلت اور برکت آپ جانتے ہیں کس وجہ سے؟ روزے کی وجہ سے ہے یا نزول قرآن کی وجہ سے؟ اس کا اصل جواب ہے نزول قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا تعارف کروایا ہے تو یہ نہیں کہا شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی جو ڈیفینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ روزہ اس میں ایک الگ سے عبادت ہے، اور روزے کی عبادت بھی وہ ہے، وہ آیت جو سب نے سن رکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا حدیث میں کہ پچھلی امتوں پر روزہ ضرور فرض تھا، لیکن ان اللہ فرض صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم، پچھلی امتوں پر روزہ فرض تھا لیکن رمضان میں نہیں تھا۔
رمضان کا روزہ فقط پچھلے انبیاء پر فرض تھا. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی وہ مقام اور پروٹوکول جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کو عطا کیا تھا وہ امت محمدی کو عطا کیا ہے. آپ کو ایک انداز سے انبیاء کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام عطا کیا رمضان المبارک. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فقط قرآن نہیں نازل کیا رمضان میں، ہر آسمانی کتاب رمضان میں نازل ہوئی ہے. صحیفہ ابراہیم، صحف ابراہیمہ و موسیٰ جو ہم سورہ اعلیٰ کے آخر میں آخری آیت پڑھتے ہیں، صحیفہ ابراہیمی وہ پہلی شب میں نازل ہوا رمضان کی. یہ کتاب الکافی میں حدیث موجود ہے. تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ 6 رمضان کو نازل ہوئی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 رمضان کو نازل ہوئی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر 18 رمضان کو نازل ہوئی. اور قرآن سرکار ختمی مرتبت پر 23 رمضان کو نازل ہوئی. تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں. لہٰذا قرآن کے لیے خاص اہتمام کیجیے. معمولاً مومنین مہینے میں قرآن ختم کرتے ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ یہ اہتمام کر سکیں کہ میں 5 دنوں میں 6 دنوں میں کم از کم ایک مرتبہ 5 سے 6 دنوں میں ایک سپارے کا فقط ترجمہ بھی پڑھوں گا، اس کی مختصر اس وضاحت اور تفسیر کے ساتھ کہ جو مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ شدہ قرآن ہے یا مولانا ذیشان جوادی صاحب کا ترجمہ شدہ قرآن ہے کہ جس میں چھوٹی سی وضاحت بھی لکھی ہوئی. آپ اپنے آپ پہ ٹارگٹ رکھیں کہ مجھے کم از کم 5 سپاروں کی تھوڑی سی مختصر تفسیر اور ترجمہ بھی پڑھنا ہے. اس کو آہستہ آہستہ عادت بنائیے. تو رمضان المبارک قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. سفرہ الہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھیلا کے رکھا ہوا ہے. اور مختصر یہ ہے کہ میں اس کو اگر اختتام تک لے جاؤں، اس مہینے میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے ان انٹینشنل اعمال پر بھی اللہ ثواب دے رہا ہے. ثواب ہوتا ہے نیت پر. آپ نے نیت نہیں کی ہو جس کام کی اس پہ ثواب نہیں ملتا. انما الاعمال بالنیات سب کو پتہ ہے. لیکن آپ سانس لیتے ہیں تو کیا ہر بار نیت کرتے ہیں؟ نیت تو نہیں کرتے. اس وقت بھی آپ سانس لے رہے ہیں، کوئی باقاعدہ نیت کر کے تو نہیں لے رہے. انفاسکم فیہ تسبیح. لیکن جب رمضان میں سانس لے رہے ہیں تو تسبیح لکھی جا رہی ہے، سبحان اللہ لکھا جا رہا ہے. آپ نے سانس لی الحمدللہ لکھا جا رہا ہے. آپ نے سانس لی اللہ اکبر لکھا جا رہا ہے، جبکہ آپ کوئی نیت نہیں کر رہے. سانس تو ایک غیر ارادی عمل ہے. سونا غیر ارادی عمل ہے. سوتا انسان ارادے کے ساتھ ہے، لیکن جب سو چکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے ارادے میں نہیں ہوتا. نومکم فیہ عبادہ. سونا عبادت ہے. ایک ہی کا تاریخ میں سونا عبادت رہا ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جو شب ہجرت بستر رسالت پر ایسے سوئے کہ علی کا سونا مرضی پروردگار بن گیا. تو اللہ سبحانہ یا علی سبحان. تو غیر ارادی افعال پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب اور اجر عطا کر رہا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ جو ارادی افعال ہیں ان میں اللہ کی معصیت ہے. تو دیکھیں پہلے سے ایک منصوبہ بنائیے گا، اس لیے کہ رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا. اس طریقے سے رمضان آئے گا، گزر بھی جائے گا، احساس بھی نہیں ہو پائے گا اتنا. اس لیے پہلے سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمیں خاص ہم مہینہ الہی میں داخل ہو رہے ہیں، لہذا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس بہرہوری کر سکیں. علامہ طباطبائی جب افطار کرتے تھے، علماء کی یہ گواہی ہے اس پر، شہر قم میں، تو وہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں ان کی زری مبارک کو چوم کر افطار کرتے تھے. کہتے تھے کہ میں اپنا روزہ اس سے کھولتا ہوں. اس لیے ماہ ولایت بھی ہے. یہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر شب ولایت ہے. اپنے آپ کو جوڑنا ہے امام زمانہ علیہ السلام سے. شب قدر یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ نازل ہی ہو رہے ہیں ہر امر کو لے کر امام زمانہ علیہ السلام کے پاس. اور ہمارے تو اس لیے بلکہ ایک بڑی لطیف حدیث ہے. اگر آپ نے رمضان المبارک کے بارے میں کچھ بھی نہ سنا ہو فضیلت میں، تو یہ ایک حدیث کافی ہے کہ مولا کائنات سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی تمام مہینوں پر ویسی ہے جیسے علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. بھئی حدیث آپ تک پہنچی؟ علی ابن ابی طالب کا اور کسی اور کا کوئی تقابل ہے؟ کوئی تقابل نہیں. ویسے رمضان المبارک کا اور کسی اور مہینے کا کوئی تقابل نہیں، تو حضور نے فرمایا. اور امیر المومنین جب اس رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو پھر اس کے بعد مولا نے یہ بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ سید الشہور میں سید الاولیاء کو شہید کیا جائے گا. حارث ہمدانی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے مولا، آپ نے جو سنا رسول اللہ سے کہ سید الشہور میں سید الاولیاء کو شہید کیا جائے گا، تو سید الشہور کا مطلب کیا ہے، سید الاولیاء کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ سید الشہور رمضان ہے اور سید الاولیاء میں ہوں. میری شہادت ہوگی رمضان میں. اور اس وقت اتنا گریا ہوا اس محفل میں کہ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام اپنے خطبے کو آگے جاری نہ رکھ پا، وہیں خطبہ مکمل ہو گیا. تو امیر المومنین کی شہادت ہے ماہ رمضان المبارک میں. مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہے. میں نے عرض کیا ماہ ولایت ہے. یہ بھی حدیث سنا دوں سامنے آ گئی تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنے فرشتوں کو خلق کیا ہے جو روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ امام نے فرمایا اللہ کے علاوہ ان کی کوئی تعداد جانتا ہی نہیں ہے.
سبحان اللہ. شیطان اس مہینے میں بند ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب شیطان بند ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ در حقیقت ہماری غلط فہمی ہے کہ سارے گناہ ہم سے شیطان ہی کروا رہا ہے. بہت سے کام ہم خود بھی کر رہے ہیں، شیطان پہ ڈال رہے ہیں. وہ تو خود قرآن میں موجود ہے کہ شیطان بہت سے گناہ گاروں سے اس وقت برات کا اظہار کر دے گا. شیطان برات کا اظہار کر دے گا کہ پروردگار میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ جو کام کر رہے تھے خود کر رہے تھے، مجھ پہ نام لگا رہے تھے، میرا کوئی تعلق نہیں. جیسے ہوتا ہے نا بعض حاجی، ان کا شیطانوں سے رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کنکر تو مار رہے ہوتے ہیں شیطان کو، شیطان خود ہی مسکرا کے گویا کہہ رہا ہوتا ہے کہ پتھر تو آج مار رہے ہو لیکن آنا تمہیں ساری زندگی میرے پاس ہی ہے. تو ایک بڑی قرآنی اعتبار سے ایک لطیف بات اس پہ ذرا غور کیجیے گا. شیطان بند ہو جاتا ہے، یہ شیطان سے مطلب ابلیس ہے، سب جانتے ہیں، قرآن کون سی نئی بات ہے. لیکن غور کیجیے گا قرآن کریم میں 88 ٹائمز ہے جہاں پر شیطان کا لفظ مختلف فارمیشنز میں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابلیس کا لفظ 11 مرتبہ یوز ہوا ہے. میں ایک بات آپ تک کہنا چاہتا ہوں، اس سے بہت سارے آپ کے معاملات اور بہت ساری کنفیوژن دور ہو جائیں گے. ابلیس قرآن میں جہاں کہیں استعمال ہوا ہے وہ واحد استعمال ہوا ہے. ابلیس کا صیغہ ایک ہی ابلیس ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. شیطان فقط واحد اس نہیں استعمال ہوا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ منافق آتے ہیں مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو تمہارا عقیدہ ہے. فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اکیلے میں بیٹھتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، ایک شیطان کے ساتھ نہیں، شیطانوں کے ساتھ، جو کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں دھوکہ دے، ہم تو ان کے ساتھ مسخرہ کر رہے تھے. اچھا، جب آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں، فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آدم اور حوا سلام اللہ علیہما کو گمراہ کر دیا، ترک اولا کروا دیا شیطان نے. یہاں پر مفرد کا صیغہ ہے، جمع نہیں ہے. ابلیس کا لفظ پورے قرآن میں سنگولر صیغے کے ساتھ ہے، لیکن شیطان کا لفظ کبھی سنگولر صیغے کے ساتھ ہے، کبھی جمع کے ساتھ. اور اسی لیے شیاطین جن و انس کا ذکر موجود ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو ابلیس ہے اسے بند کر دیتا ہے رمضان میں. باقی جو سارے شیطان ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں. کچھ انسانوں میں بھی شیطان ہے جو کھلے ہوتے ہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی خود ہی شیطان ہے اور پوچھ رہا ہے کہ مولانا رمضان میں گناہ کیوں ہو رہا ہے مجھ سے، ارے آپ تو خود کافی ہیں اپنے لیے، آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی اور آ کے بہکے آپ کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے قرآن میں موجود ہے کہ کچھ شیطان جنوں میں سے، کچھ شیطان انسانوں میں سے. اب شیطان خود ہی کوئی انسان ہے جو شیطان ہے در حقیقت. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہو رہا ہے، وہ مولانا ابلیس تو بند ہے. تو آپ ماشاءاللہ کفایت رکھتے ہیں اس بارے میں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں شیطان کی، وہ خود ہی شیطان ہو. تو یہ ممکن ہے، اور اس بارے میں احادیث بھی موجود ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو قرآن میں موجود ہے کہ کچھ لوگ اپنا ولی شیطان کو بنا لیں، تو ان کے اولیاء شیاطین ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو ولی بنائے. چلیں ایک میں بات کہتا ہوں، کاش بات پہنچا سکوں میں، اور یہیں پہ بات کو پھر میں انشاءاللہ دعا کومیل کی طرف لے کر جاؤں گا کچھ مسائل کے ذکر کے ساتھ. بڑی نہیں معلوم کہ میں کتنا سمجھا پاؤں گا اسے، لیکن انشاءاللہ آپ سے امید رکھتا ہوں. جو اپنا ولی شیطانوں کو بنائے ہوئے نا، وہ حقیقت خدائے حی اس پر یقین ہی نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ خدائے حی کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے اپنی جانب سے حجت متعین کرے. اگر آپ کسی حجت کو نہیں مانتے نا، تو در حقیقت اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا خدا ہی پر صحیح عقیدہ نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ حجت کا عقیدہ پہنچتا ہے خدا کے عقیدے تک، خدا کا عقیدہ پہنچتا ہے در حقیقت آخر میں حجت کے عقیدے تک. شیطان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو در حقیقت وہ خدا کو پھر صحیح نہیں مانتا. بات واضح ہو رہی ہے آپ؟ جوش ملی آبادی نے کہا تھا، جوش ملی آبادی کا شعر ہے، ایک مردہ خدا. یہ خدا حی کی بات نہیں ہو رہی، ان شیطان پرستوں کی بات ہو رہی ہے. ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا. ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا. ایک زندہ خدا، زندہ خودی، نو کے سنا. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا شہادت کے بعد بھی نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرنا خدائے حی پر دلیل ہے، وجود خدائے حی پر دلیل ہے. یہ بات پہنچی آپ تک؟ تو جب آپ نے جوڑ لی اپنے آپ کو صحیح حجت کے ساتھ، تب آپ نے اپنے آپ کو صحیح اس رب کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو رب العالمین ہے.